انہوں نے کہا کہ تاریخی اعتبار سے کسی بھی متحقق حوالہ جات میں سے کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے کہ خواجہ اجمیر نے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی محفل میں، اپنی صحبت میں حالات تب کے ساتھ محفل سماعت کیا۔ بس میں اس کی آگے تفصیل چاہوں تو بہت کر سکتا ہوں، یہاں پر اس موضوع کو کلوز کر دیتا ہوں۔ اچھا آگے آئے حضرت، کچھ چیزیں ہوتی ہیں حلال، ان الحلال بین، یہ حدیث ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اچھا کچھ چیز میں مشابہات ہیں، وہ مشابہ ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا یہ حرام ہے یا حلال ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ آپ مباح کہہ سکتے ہیں ان امور کو۔ اچھا جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا وہ بالکل تاریخ والے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو صوفی ہوتا ہے نا، صوفی وہ خالی مولوی نہیں ہوتا، صوفی حکیم بھی ہوتا ہے۔ ہاں جو جسمانی طبیب ہوتا ہے نا، چشتی صاحب، وہ مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ اس کو منع کس چیز سے کرنا ہے، اس کو کھلانا کیا ہے۔ اور طبیب کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ حرام چیز بھی اس کو صحت دینے کے لیے، اس کی مرض کو رفع کرنے کے لیے حرام چیز دے کر بھی اس کو صحت یاب کر سکتا ہے۔ تو جو صوفی ہوتا ہے نا وہ طبیب ہوتا ہے، وہ حکیم ہوتا ہے۔ جو جسمانی طبیب ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، وہ مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ تو جو صوفی ہوتا ہے نا وہ امت کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ وہ جب روحانی مریض آتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو میں کون سی دوائی دوں گا، کون سی چیز دوں گا جس سے اس کا مرض ختم ہو جائے گا، اس کو روحانی صحت مل جائے گی۔ جی بالکل، وہ بہت سے دلائل ہے اس میں۔ اچھا اب حضرت خواجہ غریب نواز بھی صوفی بھی تھے، حکیم بھی تھے، وہ صوفی بھی تھے، حکیم بھی تھے۔ ان کو نبض کے اوپر ان کا ہاتھ تھا، ان کو پتا تھا یہ قوم کس طرف جا رہی ہے، اس قوم کا مزاج کیسا ہے، یہ قوم پسند کیا کرتی ہے۔ خواجہ غریب نواز حکیم اثر تھے، نبض کا ہاتھ تھا، انہوں نے وہ سماج کی طرف لا کر ان کو اسلام کے دائرے میں لے کر اور مجدد حفظ ثانی بھی حکیم تھے۔ مجدد حفظ ثانی بھی حکیم تھے۔ جب ان کا وقت آیا، وقت کی بات ہے نا، خواجہ غریب نواز کا وقت آیا، انہوں نے ہاتھ رکھا نبض پہ نہیں، ان کو لے کر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یاد رکھیں میرے آقا مولا کی ایک صفت ہے، میرے آقا حریص ہے۔ حریص کا مطلب ہوتا ہے، عام لفظ میں بتاؤ، حریص کا مطلب ہوتا ہے لالچی، لالچ کرنے والا۔ تو یار بڑا حریص ہے، یہ گالی ہے بہت بڑی، کسی کو حریص کہنا بڑی بڑی گالی ہے۔ یار تیرا تو بڑا بڑا حریص ہے، تو اس چتا مار کے مارو گے۔ لیکن اللہ نے قرآن کے اندر اپنے محبوب کو حریص کا لقب دیا ہے کہ میرا محبوب حریص ہے۔ تو میرے محبوب کو کیا کس چیز کی لالچ تھی؟ تخت کی لالچ تھی، اقتدار کی لالچ تھی، دولت کی لالچ تھی۔ تو پھر رب نے لالچی کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا ہے میرا محبوب لالچی ہے؟ میرے آقا کو ایک ہی لالچ تھی کہ اللہ کے جتنے بندے ہیں وہ دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ بس ایک ہی لالچ تھی کہ جسم کے اندر اللہ نے روح پھونک دی ہے، وہ بندہ شیطان کے راستے سے نکل کر رحمان کے راستے میں جائے۔ جہنم کی آگ سے بچانا یہ میرے محبوب کی سب سے بڑی لالچ تھی۔ اور ولی ہوتا ہی ہوئی ہے جو آقا کے نقش قدم پر چلے، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اسوہ رسول پر چلے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہی صفات پیدا ہوتی ہیں جو آقا و مولا کے اندر صفات۔ تو جب آقا حریص تھے تو غریب نواز بھی تو حریص تھے، جب آقا حریص تھے تو مجدد حفظ ثانی بھی
آگے جا کے جھک جاتے ہیں نا، اس راستے کی چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ آ، بس ان کے راستے کو تبدیل کرنا تھا۔ وہ تبدیل کیسے کرنا تھا؟ وہ حکیم اصل تھے، انہوں نے اپنی حکمت کا مظاہرہ کیا، اس راستے کو چن کر ان کو اللہ اور اللہ کے رسول۔ جیسے آپ کو میں ایک بات بتاؤں سمجھانے کے لیے، اب مسئلہ میرا یہ ہے، میں سوچتا ہوں 10 منٹ سکون کروں گا، مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص حضرت بخاری شریف کے اندر راوی حدیث ہے کہ میرے آقا کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں ایمان لے آؤں۔ اب یہ سمجھانے کے لیے کہ بزرگ صوفیاء اگر بعض لوگ اس کو حرام کہتے ہیں یا جائز نہیں کہتے ہیں، ملک لفظ استعمال کر لیتے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے یہ راستہ اختیار کیوں کیا؟ اب اس کا جواب، ایک شخص میرے آقا مولا کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے اللہ ایک ہے، مجھے علم ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، دل کرتا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، مگر ایک وعدہ مجھ سے آپ چاہتے ہیں، ایک کام میں نہیں کر سکوں گا۔ میرا کیا یا رسول اللہ مجھے یہ 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، مجھ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ اب دیکھیں مجھ جیسا کوئی خوش پیر بیٹھا ہوتا نا، دفعہ تیری ایسی نماز کے بعد سواری پہلے تجھے کرنا پڑا، میرا اگر کرنا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نہ پڑھی، ہاں کلمہ نہیں پڑھا، کوئی نہیں تیرے لیے میں چھوٹ کر بات ہوں، خیر میں ہے رب نے مجھے اختیار دیا ہوگا، آجا تو کلمہ تو پڑھنے بعد مجھے بات سمجھیں گے۔ اچھا میرے آقا نے نرمی رکھی، ایک فرض عین جس کا انکار کفر ہے، لیکن میرے آقا کے پاس اختیار بھی ہے، عقیدہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرضی طور پر اس بندے کے لیے اللہ کا حکم ساکت کروا دیا، جو آقا کا عمل کا خاموشی کا عمل ہے اس پر ثبوت ہے، مطلب کہ اس بندے کے لیے کچھ لمحوں کے لیے وہ عمل ساکت کروا دیا میرے آقا نے عارضی طور پر، مگر پتہ تھا ایک دفعہ آئے تو صحیح، میرا شکار ہو تو جائے ایک دفعہ، اور جب شکار ہو گیا میرے آقا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ دائرہ ایمان میں آ گیا، پھر لوگ بتاتے ہیں 5 وقت تو درکرار تہجد بھی کبھی دلا نہیں ہوتا، 5 وقت تو بہت دور کی بات ہے، اس شخص سے کبھی تہجد بھی دلا نہیں ہوتی، تو یہ حکیم ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں نے اس راستے کو چنا لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے، کہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، جب داخل یہ اسلام کے اندر داخل ہوں گے ہم ان کے اندر اسلام داخل کرتے ہیں، ہم ان کے اندر